بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اعظم خان فارمر پرنسپل سیکرٹری پرائم منسٹر عمران خان، ان کے ڈیولپمنٹ جو ہوئی، ریسنٹ ڈیولپمنٹ جو انہوں نے بیان دیا عمران خان صاحب کے اگینسٹ، اس کے بعد ایک اور بہت بڑی خبر، اور وہ ہے فرح خان صاحبہ کے متعلق. فرح خان جو بشرا بی بی کی جو قریبی ساتھی، جو مطلب ایک جن کا بڑا قریبی ایک تعلق ہے، اور جب عمران خان صاحب کی حکومت جس وقت نو کانفیڈنس ان کے خلاف پیش ہوئی اور جو موو ہوئی، تو سب سے پہلے فرح خان صاحبہ جو ہیں وہ اپنے میاں احسن جمیل گجر صاحب کے ساتھ وہ پاکستان چھوڑ کے دبئی چلی گئی تھی. تو ان کے بارے میں یہ خبر ہے، اور یہ خبر جو ہے یہ مرتضیٰ علی شاہ نے دی، جو جیو اور نیوز کے کورسپونڈنٹ ہے لنڈن میں. اور ان کی خبر یہ ہے کہ جی اب فرح خان جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ اپروور بن سکتی ہیں. مطلب ہے کہ ان کے بارے میں یہ خبر ہے کہ وہ اب وعدہ ماہ گوا جو ہے عمران خان صاحب کے اگینسٹ اور بشرا بی بی کے اگینسٹ وہ بن سکتی ہیں. اور جو انہوں نے جس قسم کی ڈیٹیلز دیں وہ میں آپ سے بھی شیئر کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے اگینسٹ جو فرد جرم ہے وہ اب 2 اگست کو عائد ہوگی. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو ان کا کیس ہے کنٹمپٹ کا، اس میں آج وہ پیش ہوئے، اور اس پیشی کے بعد بڑا مطلب ہے کہ کوئی اس میں اور لمبی چوڑی تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان صاحب کے اریسٹ وارنٹس ایشو کیے تھے، اور اریسٹ وارنٹس کے بعد ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ جی وہ اپیئر ہوتے، اور اسی لحاظ سے وہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اپیئر ہوئے. اور جہاں پہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ یہ کیا کہ 2 اگست کو ان کے اوپر فرد جرم عائد کیا جائے گا، اور اس کے لیے ان کو یہ کہا گیا کہ جی وہ جو 2 اگست کو جب فرد جرم عائد ہوگا تو انہوں نے ذاتی طور کے اوپر دوبارہ پیش ہونا ہے. اچھا، یہ تو ہے ایک سمپل ایک خبر تھی، اور ظاہر ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ یہ وہ ڈیولپمنٹ ہے کہ جو کہ اس بہت سی دوسری ڈیولپمنٹس، جس طرح عمران خان صاحب کے ارد گرد جو گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، تو یہ فرد جرم عائد کرنے والی بات کنٹمپٹ پروسیڈنگ کے لحاظ سے الیکشن کمیشن کی بھی اب لگتا ایسے ہے کہ اگست میں شاید یہ میچورٹی اس کیس بھی یہ کسی ایک سائڈ کے اوپر، یعنی کہ یا تو ان کو کنٹمپٹ پاسبلی ہو جائے گی، اور یا پھر ان کو معافی مل جائے گی اگر انہوں نے وہاں پہ انکنڈیشنل معافی مانگ لی. تو دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں وہاں پہ کیا ہوتا ہے. لیکن اہم جو خبر فرح خان صاحبہ کے متعلق، وہ خبر جو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وہ خبر مرتضیٰ علی شاہ نے دی، جو کہ UK میں ہوتے ہیں. اچھا، ان کی خبر کے مطابق کہ جی فرح خان صاحبہ پچھلے کوئی 1 ماہ سے پاکستانی جو اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں، ان کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، اور رابطوں کے ساتھ وہ تعاون بھی کر رہی ہیں، کچھ انفارمیشن بھی وہ ان کو مہیا کر رہی ہیں. یہ مطلب ہے کہ خبر کے مطابق اس کے اوپر فرح خان صاحبہ کا ویو کوئی شامل نہیں ہے، اس میں احسن جمیل گجر ان کا ویو شامل نہیں ہے. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خبر میں یہ کلیم کیا گیا، اور یہ جو خبر کی کنفرمیشن ہے مرتضیٰ علی شاہ نے اپنے جو ان کے ایک تو ان کی بات میرا نہیں خیال انہوں نے کوٹ نہ فرح خان کو نہ احسن جمیل گجر سے ان کی بات نہیں ہوئی، لیکن جو پاکستانی اتھارٹیز ہیں ان کو انہوں نے نام لیے بغیر ان کو کوٹ کیا ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے. اور اسی لحاظ سے انہوں نے یہ کہا کہ ممکنہ طور کے اوپر فرح خان صاحبہ جو ہیں وہ بہت جلد وہ بھی ایک اپروور کے طور کے اوپر عمران خان کے اگینسٹ اور بشرا بی بی کے اگینسٹ وہ سامنے آ سکتی ہیں. اور پھر ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر فرح خان صاحبہ بہت قریب رہیں بشرا بی بی کے. وہ عمران خان صاحب بھی ان کے بارے میں ان کے حق میں بات کرتے رہے کہ دیکھیں کس طریقے سے ان کے خلاف بھی کیسز بنائے جا رہے ہیں. تو جو الزامات ہیں آپ کو پتہ ہے کہ فرح خان صاحبہ کے اوپر ہر قسم کا الزام لگایا گیا، جس میں پنجاب گورنمنٹ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کی ہے، اس نے بھی کیس بنائے ہوئے ان کے اگینسٹ. اسی طریقے سے نیب میں بھی ان کے خلاف کیس چل رہے ہیں، FIA کے خلاف بھی ان کے کیسز چل رہے ہیں. اور خبر جو مرتضیٰ شاہ کی جو خبر ہے اس کے مطابق، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انیشیلی یہ دبئی میں گئی تھی،
تو دبئی سے ان کو وہاں سے جانا پڑا، اور اس کے پیچھے بھی حکومت پاکستان کا ہاتھ تھا، وہ اس لحاظ سے کہ جی انہوں نے اپروچ کیا، پاکستانی اتھارٹیز نے دبئی اتھارٹیز کو اپروچ کر کے کہا کہ جی یہ ہمیں یہ جو فرح خان صاحبہ ہیں یہ پاکستان کو ریکوائرڈ ہیں، ان کے خلاف کیسز ہیں، کرپشن کے کیسز ہیں، اور یہ جو ہیں یہ ایبسکانڈر بھی ہیں، تو ان کو پھر وہاں پہ پاکستانی اتھارٹیز کے کہنے کے اوپر خبر کے مطابق ان کو بلیک لسٹ کیا گیا، اور وہ جب بلیک لسٹ ہوئی تو ان کے لیے کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ دبئی کو چھوڑ کے وہ کہیں اور چلی جائیں، تو دبئی کے بعد وہ اٹلی گئیں، اور ابھی وہ اٹلی میں ہی ہیں، اور وہیں پہ ان کے ساتھ یہ جو ہماری جو گورنمنٹ کی اتھارٹیز ہیں ان کے رابطے ہو رہے ہیں، اور اسی دوران یہ بھی ہے کہ جی ایف آئی اے نے ان کے خلاف انٹرپول کو بھی اپروچ کیا ہے کہ جی ان کے جو ریڈ وارنٹس ایشو کیے جائیں، ان کو اریسٹ کیا جائے، جس کے اوپر ظاہر ہے ابھی تک انٹرپول کی طرف سے کوئی اس قسم کے ریڈ وارنٹس ایشو تو نہیں ہوئے، اور نہ ہی ان کو اریسٹ کرنے کی کوئی پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ جی حکومت پاکستان ایف آئی اے نے یہ ریکویسٹ آلریڈی وہاں پہ ڈال دی ہے ان کو، انٹرپول کو، اور انہی حالات کی وجہ سے ظاہر ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ جس قسم کے حالات پاکستان کے اندر، ان کا اپنا ایک کاروبار ہے، ان کی شاید ہاؤسنگ سوسائٹی بھی ہے کہیں پہ، اور ان کے لیے جو مشکلات ہیں پاکستان کے اندر، ان کا اپنا بزنس ہے، ان کی جائیداد ہے، ان کی بھی، ان کے میاں کی بھی کاروبار ہے، تو وہ ظاہر ہے سارا کچھ سفر کر رہا ہے، اور پھر اس لحاظ سے دبئی میں بھی جس طریقے سے وہاں سے ان کو نکلنا پڑا، تو ان مشکل حالات کی وجہ سے یہ اس قسم کی بات کی گئی کہ پاسبلی وہ اب اپروور بن سکتی ہیں۔ اب یہ حقیقت میں وہ اپروور بنتی ہیں کہ نہیں، اور وہ جسے وعدہ ہوا کہتے ہیں کہ وہ عمران خان اور بشرا بی بی کے متعلق کوئی بات کرتی ہیں کہ نہیں، یہ تو ابھی وقت بتائے گا، لیکن خبر جو تھی کہ جی اس میں کہ جی کہ ان کے تعاون کی کہ جی آلریڈی وہ گورنمنٹ کی اتھارٹیز جو ہیں ان کے ساتھ وہ کانٹیکٹ میں ہیں، اور جو انفارمیشن ان سے سیکھ کی جا رہی ہے وہ اس قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ پاکستانی اتھارٹیز کو پرووائڈ کر رہی ہیں۔ یہ بہت ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور اگر یہ بات جس طرح خبر ہے یہ خبر صحیح ثابت ہو جاتی ہے تو یہ بہت ہی بڑا دھچکا ہوگا عمران خان صاحب کے لیے بھی، اور ظاہر ہے بشرا بی بی کے لیے، ان دونوں کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ اور آخر میں چھوٹی سی بات اسحاق ڈار صاحب کے متعلق، میں نے ویلاگ کل بھی کیا تھا، پرسوں بھی کیا تھا، اور اس کے اوپر پھر آپ دیکھ لیں، میں تو آپ کو پہلے دن ہی کہہ رہا تھا کہ شہباز رانا صاحب کی جو خبر تھی، اس خبر یہ ویسے نہیں تھی کہ پی ایم ایل این نے فائنل کر دیا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ پی ایم ایل این کنسیڈر کر رہی ہے اس نام کو کہ جی اسحاق ڈار کو پرائم منسٹر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنایا جائے، اور وہ تقریباً ایک ہفتے تک پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی اور پی ڈی ایم کی لیڈرشپ سے بات کریں گے۔ تو وہ میں نے لیکن اسی دن کہا تھا کہ مجھے اس کی پاسبلٹی اٹ از ہائیلی ان لائکلی، اور میرے جو ذرائع تھے ان کے مطابق بھی کہ یہ مشکل نظر آتا ہے کہ ان کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنایا جائے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جی وہ چونکہ پارٹیزن ہیں، ان کا تعلق پی ایم ایل این کے بڑے کور گروپ سے ہے، اور وہ شریف فیملی کے بہت قریب ہیں، اور اس طرح کے کسی بھی فرد کو پرائم منسٹر لگانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جی آپ انتخابات سے پہلے ہی آپ انتخابات کے اوپر ایک بہت بڑی کنٹروورسی کریٹ کر دیں، اور اس کے اوپر سوالات، اس کی جو امپارشلٹی ہے الیکشنز کی، ان کے اوپر اگر آپ نے سوالات اٹھانے ہیں تو اس قسم کی آپ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ آپ کریں، اور جو کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ پاسبل ہوگی۔ تو اس لحاظ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کہہ دیا کہ یہ خبر ہی فیک نیوز تھی، اور لیکن پی ایم ایل این کی طرف سے ابھی تک اس خبر کے اوپر کوئی تردید ایز سچ نہیں آئی۔ انہوں نے ضرور کہا خواجہ آصف صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہ جی اس قسم کی کوئی چیز انڈر کنسیڈریشن نہیں، لیکن ان کے بہت سے جو دوسرے ساتھی ہیں، جو سینئر لیڈرز ہیں یا وزراء ہیں، ان کی جب انٹرویوز مختلف چینلز کے اوپر چلے، ایون اسحاق ڈار صاحب سے جب ایک انٹرویو میں بات کی گئی کہ جی آپ، تو انہوں نے اس چیز کو کسی نے ڈینائی نہیں کیا کہ نہیں یہ غلط ہے، کوئی ایسی چیز کنسیڈر ہوئی نہیں، یا ایسا نام انڈر کنسیڈریشن ہے ہی نہیں۔ تو لیکن یہ نام آیا، اب نام چلا گیا، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہی ہیں کہ
وزیر اعظم کون بنتا ہے، اور اس میں PMLN ظاہر ہے ایک پارٹی ہے بیکاز پرائم منسٹر ان کا ہے، دوسری سائڈ کے اوپر اپوزیشن جو لیڈر ہیں راجہ ریاض صاحب، وہ وہ بھی PDM اور PMLN کے بہت قریب ہیں، لیکن یہ پاسبلٹی ہے کہ اگر فرض کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PDM اور PMLN جو ہے وہ ایک نام 2-3 نام لے کے آتے ہیں، تو اس پاسبلٹی کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی 2-3 نام جو ہیں وہ راجہ ریاض صاحب کی طرف سے بھی آ سکتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر اگر ان کے درمیان کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو دونوں کے درمیان میوچل انڈرسٹینڈنگ سے قانون کے مطابق تو پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز یہ مسئلہ بھی چلا جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس۔ لیکن مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ جب یہ جو اپوائنٹمنٹ کا جو بھی ہوگا، جو کنسلٹیشن جو پرائم منسٹر اور لیڈر اپوزیشن کی، اس میں شاید کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو۔ جیسے میں نے شروع میں آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ میں نے 3-4 دن پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں پرائم منسٹر کا بڑا اہم کردار ہوگا شہباز شریف صاحب کا، بیکاز صرف یہ نہیں ہوگا کہ جی نواز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں یا آصف زرداری صاحب کیا چاہتے ہیں، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے، اور اس چیز کو ایک بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کا کردار جو ہے اہم ہوگا، اور اسی طریقے سے جو لیڈر آف اپوزیشن ہے وہ جیسے بھی ہیں نام نہاد لیڈر آف اپوزیشن ہی ہیں، ان کا کردار بھی اہم ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔